بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب دوستوں کو اپنے چینل ارز مقدس پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کا 147واں یوم پیدائش ہے۔ قائد اعظم کے بارے میں ان کے جو عریف تھے، ان کے چند اقوال ہیں، وہ آپ کو میں بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ قائد اعظم کس شخصیت کے مالک تھے۔ جناح کو ڈرایا اور خریدا نہیں جا سکتا، ماؤنٹ بیٹن۔ اس کے بعد اگر مسلمانوں کے پاس 100 گاندھی اور ہمارے پاس صرف ایک جناح ہوتا تو پاکستان کبھی بھی نہ بنتا، جواہر لال نہرو۔ بہت سے لوگوں نے تاریخ پر اچھے اثرات چھوڑے ہیں اور جناح وہ ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کی۔ ایل کے اڈوانی۔ جناح ایک سچے قوم پرست اور محب وطن آدمی تھے۔ جسونت سنگھ۔ جناح 20ویں صدی کا سب سے بڑا مسلمان تھا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی۔ اس کے بعد ایک کتاب کا حوالہ ہے، وہ لکھی ہوئی ہے حکیم سید محمود احمد سرور سہارنپوری صاحب۔ یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پاکستان بنانے کا مقصد افکار اقبال و قائد اعظم کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خطاب آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو ان کے کردار کی سچائی کی سچی اور کھری شہادت کے طور پر تاریخ کے سینے پر چمک رہا ہے۔ یہ خطاب آپ نے 30 جولائی 1948 کو لاہور میں سکاؤٹ ریلی سے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے بہت دنیا دیکھ لی، اللہ تعالیٰ نے عزت، دولت، شہرت بے حساب دی۔ اب میری زندگی کی ایک ہی تمنا ہے کہ مسلمانوں کو سربلند اور باوقار دیکھو۔ میری خواہش ہے کہ جب میں مروں تو میرا دل گواہی دے کہ جناح نے اللہ کے دین اسلام سے کوئی خیانت نہیں کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے غداری نہیں کی۔ مسلمانوں کی آزادی، تنظیم، اتحاد اور مدافعت میں اپنا کردار ٹھیک ٹھیک ادا کیا۔ اور میرا اللہ کہے، اے میرے بندے، بے شک تو مسلمان پیدا ہوا اور تو مسلمان مرا۔ یہ تھے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح۔ انصاف اور قانون پر چلنے والی شخصیت تھے۔ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد جن اصول اور قواعد پر حکومت کی، آج سب کچھ اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جن گوروں کے کالے قوانین کی مخالفت کی تھی، وہی سارے قوانین آج اس ملک میں استعمال ہو رہے ہیں، جس کی تازہ مثال 3MPO کا آرڈر ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ گوروں نے قانون اسمبلی میں پیش کیا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی بھرپور مخالفت کی تھی کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو بھی اس طرح کی آزادی ہو کہ کسی کو جس وقت چاہ اٹھا لیا جائے۔ تو آج پاکستان میں یہی قانون زور و شور سے چل رہا ہے، بلکہ تاریخ میں شاید اس سے پہلے کبھی بھی یہ قانون استعمال نہیں ہوا تھا جتنا پچھلے 1 سال میں پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے۔ قائد کے اس ملک میں آج کی تاریخ میں سارے سیاسی عہدیدار اور کچھ انتظامی عہدیدار غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر کام کر رہے ہیں، اور جو قانونی طور پر اگر ہیں بھی تو ان کا جو کام ہے وہ قانون کے انتہائی مخالفت میں ہے۔ اس دور میں اگر ہمارے قائد ہوتے تو مجھے پورا یقین تھا اس سارے مافیا کو پھانسی لگ چکی ہوتی، کیونکہ یہ ملک قائد نے بنایا تھا اور قائد کا کوئی بھی اصول اس ملک میں اس وقت چل نہیں رہا۔ شرم کا مقام تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے ملک کا نگران اور غیر قانونی وزیر اعظم کہتا ہے کہ قائد کے قول سے ہٹنا کوئی کفر نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کفر نہیں ہے، لیکن ایک احترام ہوتا ہے، آپ نے وہ چھوڑ دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور قائد کا جو خواب تھا، قائد کا جو یہ ملک ہے جس اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس ملک میں اسلام کے وہی قواعد و ضوابط نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی اسلام کے اصولوں پر چلائے۔ آمین یا رب العالمین۔